اہل سنن کے ہیں، اہل سنن کے ہیں وہ پیر کامل صدر الفاضل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و سامعات، آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے سترے کے بارے میں، یعنی سترہ کس کو کہتے ہیں اور کس چیز کے لیے اس کو رکھا جاتا ہے۔ آپ حضرات اس ویڈیو میں سترے کے تعلق سے پوری معلومات جانیں گے۔ یاد رکھیں، سترہ سترن سے بنا ہے، جس کے معنی آتے ہیں چھپانا۔ شریعت میں سترہ کہتے ہیں اس چیز کو جو نمازی اپنے سامنے رکھے تاکہ کوئی دوسرا گزرنے والا اس سترے کے پار سے گزر سکے، اس کو سترہ کہتے ہیں۔ چونکہ نمازی کے درمیان اور گزرنے والے کے درمیان چونکہ یہ آڑ ہو جاتا ہے، اس بنا پر اس کو سترہ کہتے ہیں۔ اب سترہ کتنا لمبا ہونا چاہیے، کتنا موٹا ہونا چاہیے، تو یاد رکھیں اس میں فقہاء اکرام نے اختلاف کیا ہے، لیکن راجح قول جو ہے وہ یہ ہے کہ سترہ کم سے کم 1.5 فٹ کا ہونا چاہیے اور اس کی موٹائی 1 انگل ہونی چاہیے۔ ہاں، لیکن اگر کوئی شخص بغیر سترے کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے سامنے سے گزرنا یہ بہت گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس کو سخت حرام بتایا گیا ہے۔ یعنی بغیر سترے کے نمازی کے سامنے اگر کوئی گزر رہا ہے تو سخت حرام ہے۔ لیکن حرم شریف کی مسجد میں آپ بغیر سترے کے بھی نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہیں۔ یہ مسجد حرام کا مسئلہ ہے، وہ الگ ہے۔ تو یاد رکھیں سترہ کہاں گاڑے نمازی۔ حدیث پاک میں آیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا کرتے تھے کسی جنگل میں یا کسی بیابان میں، یا عید کی نماز عیدگاہ میں جنگل میں پڑھتے تھے، تو اس وقت آپ اپنے سامنے ایک نیزہ گاڑ لیا کرتے تھے، اور وہ سامنے کہاں ہوتا تھا، یا تو دائیں بھوں کی جانب ہوتا تھا یا بائیں بھوں کی جانب ہوتا تھا، یعنی ناک کی سیٹ میں نہ گاڑا جائے، اس کو مکروہ قرار دیا ہے۔ یا تو دائیں جانب گاڑے، یعنی دائیں بھوں کی جانب یا بائیں بھوں کی جانب۔ فقہا فرماتے ہیں بائیں بھوں کی جانب یہ سترہ گاڑنا کیا ہے، مستحب ہے، افضل ہے، چونکہ یہ شیطان کو دفع کرنے کے لیے ہوتا ہے، یعنی شیطان کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور شیطان جو حاوی ہوتا ہے انسان پر وہ بائیں جانب سے آتا ہے، اس وجہ سے سترے کو بائیں جانب گاڑنا یہ افضل ہے۔ اور اب یاد رکھیں اگر کوئی شخص مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے اور کسی دوسرے شخص نے نماز پڑھ لی، تو اب اس کا بیٹھا رہنا وہی سترہ ہے۔ اب دوسرا جو ایک تو نماز پڑھ رہا ہے، مثال کے طور پر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور ایک شخص کے پاس اور آگے ایک شخص بیٹھا ہے، تو اس بیٹھنے والے کے سامنے سے ہم گزر سکتے ہیں، چونکہ اب وہ اس کا سترہ بنا ہوا ہے۔ تو سترہ دیوار کا بھی بن سکتا ہے، نمازی یعنی انسان کا بھی سترہ بن سکتا ہے، اور دیوار کا بھی، لکڑی کا بھی، درخت کا بھی، جانور کا، اونٹ کا بھی، ہے نا، ان تمام چیزوں کا سترہ بن سکتا ہے اور بنتا ہے۔ اب ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اس کے آگے جو شخص نماز پڑھ رہا ہے، ایک دوسرا شخص آیا اور آ کر بیٹھ گیا، کچھ دیر بیٹھا رہا، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر دوسری جانب چلا گیا، یعنی جدھر سے آیا تھا ادھر نہیں گیا بلکہ دوسری جانب آگے سے گزر گیا، تو اس صورت میں اس کے لیے مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ لیکن جدھر سے آیا تھا ادھر ہی واپس ہو گیا تو اس صورت میں مکروہ بھی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں اس کا زیادہ تر اہتمام کریں، چونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد میں لوگ لا علمی کی بنا پر نمازی کے آگے سے گزر جاتے ہیں، اور ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس گزرنے کا گناہ کتنا سخت ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
بخاری اور مشکات اور بھی دیگر کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لو یعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ، اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا یہ جان لے کہ اس پر کتنا گناہ ہے، ماذا علیہ اس کو کتنا گناہ ملتا ہے، تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لکانا ان یقف 40 خیر لہ، تو وہ 40 سال تک کھڑا رہنے کو بہتر سمجھے گا۔ یہاں اس حدیث میں 40 کا لفظ آیا، اس میں یہ وہ تخصیص نہیں ہے، یہ لفظ 40 سال کا نہیں آیا، لیکن میں نے 40 سال کا ترجمہ کیا، چونکہ حضرت ابو ہریرہ سے ایک حدیث روایت ہے جس میں 40 سال کا تذکرہ ہے، تو گویا کہ وہ حدیث اس حدیث کی تفسیر ہے۔ تو 40 سال اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ 40 سال کھڑا رہنے کو بہتر سمجھے گا، یعنی یہ اس کے لیے بہتر ہوگا کہ میں 40 سال کھڑا رہوں من ان یمر بین یدیہ، اس نمازی کے آگے گزرنے سے، یعنی میں اس نمازی کے آگے نہیں گزروں، 40 سال یہاں کھڑا رہوں تو یہ میرے لیے بہتر ہے۔ کب؟ جب کہ اگر اس کو پتہ ہو جائے کہ میں اس کے سامنے سے گزروں گا تو کتنا گناہ ملے گا۔ اور ایک مشکات شریف کی حدیث پاک اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ زمین میں دھس جانے کو تو پسند کر لے گا کہ میں زمین میں دھس جاؤں، یعنی زمین پھٹے اور میں دھس جاؤں، اس میں مر جاؤں، اس میں پیوست ہو جاؤں، لیکن میں نماز کے آگے سے نہ گزروں، ہے نا، اس سے بہتر ہے کہ میں زمین میں دھس جاؤں۔ اگر انسان کو واقفیت ہو جائے، اس کو معلوم ہو جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا گناہ ہے، تو انسان زمین میں دھس جانے کو تو پسند کرے گا، لیکن اس کے آگے سے نمازی کے گزر جائے ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ تو اتنا بڑا گناہ ہے، اور آج ہم لوگ مسجد میں ایک دوسرے بھائی کے سامنے سے گزر جاتے ہیں، لا علمی کی بنا پر ہم اس گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں، جس کا گناہ اتنا ہے کہ اس کو سخت حرام بتایا گیا ہے۔ اتنی تاکید اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی کہ وہ زمین میں دھس جانے کو تو پسند کرے گا۔ تو اس سے آپ حضرات لوگوں کو سمجھائیں اور انہیں یہ مسئلہ بتائیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے سامنے سترہ گاڑ لیا اور پھر کوئی دوسرا شخص آیا اور نمازی کے درمیان اور اس سترے کے درمیان نکل کے جا رہا ہے، تو نمازی کو چاہیے کہ اس کو ہٹا دے، اور اگر وہ نہ ہٹے تو اس سے قتال کیا جائے، وہ شیطان ہے، یعنی قتال سے مراد ہے یہاں پہ اس کو سختی سے ڈانٹا جائے، اس کو سختی سے ڈانٹا جائے، وہ شیطان ہے، یعنی شیطان اس پر حاوی ہے، وہ شیطانوں والے کام کر رہا ہے، اس کو سختی سے منع کیا جائے۔ تو دوستو اس چیز کا خیال رکھیں اور اس چیز کو لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں تو تھوڑا سا چاہے وقت کوئی دوسرا پیچھے بھائی نماز پڑھتا ہے تو ہم تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے، آگے کاٹتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ تو دیکھیے اس کا کتنا سخت گناہ ہے اور کتنا سخت عذاب ہے اس کا۔ آپ حضرات اس سے پرہیزی اختیار کریں اور رب تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے طرز عمل میں اس بات کو لائیں اور اس عمل کو خوب اپنا لیں تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو اور دوسرے لوگوں کی اصلاح کریں آپ، اور اس ویڈیو کو تمام لوگوں پر آپ پہنچائیں تاکہ جو لوگ اس مسئلے سے ناواقف ہیں ان کو واقفیت ہو جائے اور وہ اس مسئلے پر عمل کریں۔ یقیناً رب تبارک و تعالی ہمارے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے گا اور انشاءاللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی خوشنودی عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔